نویز شوکت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سی ای او کریشن ڈیولپرز مجھے ابھی نظر آئے تھے کہ وہ ہال میں انٹر ہوئے ہیں. ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی آج کو اس پروگرام کو کرنے میں ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ڈی کے ایسوسیٹس کے دانیال خان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی ٹیم یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ یاسین منہاز صاحب, پراپرٹی لائنز, ساجد بھائی, سدرا اسٹیٹ اینڈ بلڈرز, اب سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے تعاون کیا. وحید بھائی ویلکم, بنگش بھائی ویلکم. ماشاءاللہ ہمارے اسلام آباد کے ایسے سٹارز اس وقت ہمارے ہال میں موجود ہیں کہ آپ یقین کریں کہ آپ لوگ سارے آپس میں جو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم لوگوں کو کنیکٹ کرتے ہیں, آپ لوگ کنیکٹ ہوں, نیٹ ورک کریں, بزنس بڑھنا یقینی ہے. وی ہیو مینی ایگزامپلس کہ یہاں اس پلیٹ فارم پہ لوگ ملے ہیں, آج وہ بزنس پارٹنرشپس میں آ چکے ہوئے ہیں. اور کئی ایسے ہیں, پچھلی دفعہ ہمارے ایک اسپانسرشپ نے مجھے بعد میں کہا کہ انہوں نے 20 کروڑ روپے کا بزنس اس ہال سے اٹھایا تھا. ٹھیک ہے, تو آج بھی اس ہال کے اندر 20 نہیں, 50 نہیں, 1 ارب روپے کا بزنس موجود ہے. یہ آپ پر ہے کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں چیز کو, اور آپ اس سے کنیکٹ ہو, اپنا بزنس گرو کریں. اور اس کے بعد میں اب اگین ٹائمر سارے جو اسپیکرز ہیں ان کے لیے ہوگا, اور میں اب چودھری حماد مرتضیٰ صاحب کو بلانے جا رہا ہوں. چودھری حماد مرتضیٰ صاحب ہمارے ون آف دا انٹلیکچوئل پراپرٹی بزنس مین ہے کہ یہ بہت سارے میڈیا ہاؤسز میں جاتے ہیں, وہاں انٹرویوز اور ریئل اسٹیٹ کے پرسپیکٹیو اور یہ ساری بات چیت کرتے ہیں. ڈی ایچ اے میں ماشاءاللہ انہوں نے ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے ان کا, یہ کام کر رہے ہیں. بلکہ ریسنٹلی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بتانے میں کہ پچھلے اس عرصے میں جب لوگ پریشان ہیں تو انہوں نے ڈی ایچ اے 3 میں ایک پروجیکٹ لانچ کیا اور 3 مہینے کے اندر اس کو سولڈ آؤٹ کر دیا, اور ابھی دوسرے پروجیکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. میاں مقبول صاحب, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ ہمارے اسلام آباد کی سینئر لیڈرشپ کے اندر ہیں. تو مرتضیٰ بھائی جو ہیں وہ حماد مرتضیٰ بھائی وہ لکھتے بھی ہیں ریئل اسٹیٹ کے اوپر, تو میں اب ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں کہ وہ آ کر اپنے اظہار رائے کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ تنویر بھائی, آپ نے انوائٹ کیا اور بڑی بریف انٹروڈکشن بھی دے دیا. سو کافی لوگ یہاں پہ سینئر یہاں پہ موجود ہیں, گورنمنٹ لیول پہ بھی, ریئل اسٹیٹ کے لیول پہ بھی, اور میرا ایکسپیرینس اتنا زیادہ نہیں ہے, 10-12 ایئرس کا ہے. اتھارٹیز کے ساتھ کام کر چکا ہوں, ڈی ایچ اے, بحریہ, اور رائٹر بھی ہوں. سو تھوڑی سی جو ریئل اسٹیٹ جو آج کا ٹاپک ہے, ری شیپنگ دا فیوچر آف ریئل اسٹیٹ, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاپک آئی تھنک. ابھی سر نے بات کی, ٹائکون کا نام لیا انہوں نے. I think there are so many tycoons in Pakistan, real estate, جن کا شاید نام بھی لوگوں کو, بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا, اور ملٹیپل پروجیکٹس وہ پاکستان میں ڈیلیور کر چکے ہیں. لیکن کس نے کیا ڈیلیور کیا, کس بیسس پہ ڈیلیور کیا, دیٹ از مور امپورٹنٹ. ڈی ایچ ایز کی بات کریں, دے آر نمبر 1. بحریہ ٹاؤن کی بات کریں, دے آر نمبر 1. اس طرح کے بہت سارے ڈیولپرز ہیں جو کہ آئی تھنک کہ پاکستان کے ٹائکونس ہیں. پریزنٹیشن تو میں نے تیار کی تھی کافی بڑی کہ ہاؤ ٹو ہم ٹیکنیکلی کن گراؤنڈس پہ رہ کر ریئل اسٹیٹ کو واقعی میں ری شیپ کر سکتے ہیں. پیسہ کمانا از ناٹ اے بگ ڈیل. یہاں پہ جتنے ہم لوگ پراپرٹی کے لوگ بیٹھے ہیں, لوگ شاید کسی اور فیلڈ میں یہ سمجھتے ہیں کہ پراپرٹی میں پیسہ کمانا سب سے آسان ہے. پراپرٹی میں شاید کوئی روز ہم لوگ نیچے سے سونا نکالتے ہیں اور کھانا شروع ہو جاتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. محنت بہت ضروری ہے, بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے پراپرٹی کے بزنس میں کو چلانے کے لیے. ملک کے حالات تو بہت خراب ہیں, اور جو کہ پچھلے کافی سالوں سے ہی خراب ہیں, اور یہ پہلی دفعہ خراب نہیں ہوئے. اس سے بھی ورسٹ پاکستان حالات سے گزر چکا ہے. کووڈ سے کے سخت ترین حالات سے بھی ہم گزر چکے تھے, تو یہ بھی وقت گزر ہی جائے گا. لیکن ہم نے کیسے گزارنا ہے وہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اچھا گزار لیں, ڈپریشن میں گزار لیں, یا عقل مندی سے گزار لیں. تو ہر چیز مہنگائی کی طرف ہے, خیر میں اس طرف نہیں جا رہا, وہ زیادہ ڈپریشن کی طرف بات چلی جائے گی. تو جو چیدہ باتیں تھیں وہ میں نے پریزنٹیشن میں ویسے مینشن کی تھی, لیکن میں ٹائم کم ہے کیونکہ, تو وربلی ہی بتانا چاہتا ہوں کہ فرسٹ آف آل آئی تھنک ہر انڈیویجول کو, چاہے وہ ہم ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں, چاہے وہ کاٹن انڈسٹری سے ہے, چاہے وہ اسٹیل سے ہے, چاہے وہ کسی بھی انڈسٹری سے ہے,
اس ٹائم پر سب لوگوں کو, سب انڈسٹریز کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے, ناٹ ریئل اسٹیٹ. ہم ریئل اسٹیٹ کے اکیلے لوگ ری شیپ نہیں کر سکتے. ہمیں سب لوگوں کو, جتنی بھی انڈسٹریز ہیں, چاہے وہ فوڈ کی ہے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, اگر انڈیویجول لیول پہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں دی جائے گی تو میرا نہیں خیال کہ ہم صرف ریئل اسٹیٹ میں ہی کچھ کر سکتے ہیں. مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ آج کل لوگ فوڈ کے لیے پریشان ہیں, تو لوگ پلاٹ یا اپارٹمنٹ کی قسط کیسے دیں گے؟ دیٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ. وہ اسی طرح دے سکیں گے کہ اگر ریئل اسٹیٹ والے لوگ سپورٹ کریں اینڈ یوزر کو, باقی لوگوں کو سپورٹ کریں, ان کی فلیکسیبلٹی ان کے پیمنٹ پلانز میں لے کر آئیں, اور جو ان کا مٹیریل مہنگا ہوا ہے, لیٹ سے ابھی کچھ دیر پہلے کسی نے کہا کہ 2 لاکھ سم تھنگ پلس پہ جا چکا ہے اسٹیل, تو جو ڈیولپر ہے وہ اس کا نچوڑ نہ نکال لے کلائنٹ سے, اور ہم ایز اے بروکر, ایز اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ, ہمیں پش کرنا ہے سوسائٹیز کو کہ وہ ٹائملی ڈیلیور کریں. 35 سے 40 سوسائٹیاں ہیں جو کہ میرے خیال سے 38 کلومیٹر کے اندر بنی ہوئی ہیں. پوری ریسرچ میرے پاس موجود ہے. کھربوں روپیہ لوگوں نے 3 سال میں کما لیا ہوا ہے, اور اسٹل لوگ کما رہے ہیں, اور وہ ایک خاص نیش ہے جو کہ کھرب پتی ہو گئی ہے, صرف 20% ہے. یہاں سے آپ اسٹیپ آؤٹ کریں گے تو باقی وہی لوگ ہیں جو کہ نارمل ویجز پہ آج بھی کام کر رہے ہیں. سو ان کے علاوہ اگر ہم نے ری شیپ کرنا ہے ریئل اسٹیٹ کو, تو ہمیں جہاں پر اتنے زیادہ ٹیکسز دینے پڑ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ پہ, جس میں سپر ٹیکس ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیکسز ہیں, تو گورنمنٹ سے ہمیں یہ ایٹ لیسٹ نیگوشیٹ کرنا چاہیے کہ جو سوسائٹیز یا پروجیکٹس میں جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے, کم از کم ان کی انویسٹمنٹ وہاں پہ سیکیور تو بنا دیں. جن سوسائٹیز میں لوگوں نے کروڑوں روپیہ لگایا ہوا ہے ان کو NOCs تو دے دیں. NOCs سالوں سال گزر جاتے ہیں, لوگ رگڑا کھا جاتے ہیں. ہمارے ایک ہی کلائنٹ ہیں, میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا, وہ 85 کے ہو گئے ہیں, وہ لاہور میں رہتے ہیں, وہ چل پھر نہیں سکتے. انہوں نے کہا میرا ایک پلاٹ ہے, میں سوسائٹی کا نام نہیں لینا چاہتا, کہ وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس پلاٹ کو. میں نے کہا سر اس کی بھی فائل موجود ہے. میں نے کہا آپ نے کتنے کی لی تھی؟ کہتے ہیں میں نے تو 12 لاکھ کی لی تھی. تو ابھی کیا قیمت ہے؟ میں نے کہا بھی 1 کروڑ 40 لاکھ ہے. کہتے مجھے فائل سے کوئی بیٹا مطلب نہیں ہے, مجھے پلاٹ دکھا دو, وہ ہے کہاں پہ. میں نے کہا سر پلاٹ تو نہیں ہے. تو یہ کب بنے گا؟ میں نے کہا اس کا نہیں کچھ کہہ سکتے. سو اس کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ بہت کوئی ری نونڈ لوگ ہی ڈیلیور کریں, یا کوئی بہت بڑا نام ہے کسی ادارے کا تو وہ ڈیلیور کرے. ایک نارمل ڈیولپر, ایک آپ 10 مرلے کا پلازا بھی بنائیں, ایک بلڈنگ کھڑی کریں تو آپ اچھا ڈیلیور کریں, آپ اچھا مٹیریل ڈیلیور کریں, لوگ آپ کو پے کریں گے. لیکن اگر آپ وہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلیں گے تو آپ, ہمارا ملک کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا, کبھی نہیں کر سکتا. ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, اور ہمارے اندر سب سے بڑا ایک اور پرابلم بھی ہے, ایک کامنالٹی نہیں ہے. جس طرح باقی ملکوں میں آپ دیکھیں تو ایٹ لیسٹ ہیومینٹی کی بات ہوتی ہے, ایٹ لیسٹ دے آر آل اور آنیسٹ, سب پیٹرائٹ بھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اندر مکسڈ کلچر ہے, ہم لوگ صرف اپنا فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور جو ہی اپنا مفاد ختم ہوتا ہے تو ہم موو فارورڈ کر جاتے ہیں. یہاں پہ یہ کانفرنس ہوگی, ختم ہو جائے گی, اور ہم اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے. لیکن انڈیویجول لیول پہ جو میں نے بات کی ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی, وہ یہی سپورٹ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ہر لیول پہ سپورٹ کریں گے تو شاید ریئل اسٹیٹ بھی ٹھیک ہو جائے. ریئل اسٹیٹ کا تو کام ایسا ہے کہ جس کے پاس پیسہ 1 کروڑ تھا تو آج اس کے پاس 10 کروڑ ہو گیا. آج آپ کے پاس اگر 1 ارب ہے تو اگلے 1 سال میں 10 ارب ہو جائے گا. سو میں شارٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے, میں اس کو کمپائل نہیں کر سکتا ود ان گیون ٹائم بائی تنویر صاحب. سو کہ ہاؤ ٹو بیسکلی اس کو ٹیکنیکلی کن گراؤنڈس پہ ری شیپ کیا جا سکتا ہے. اگر میں یہاں پہ صرف تقریر کر کے چلا جاؤں گا تو دیر از نو پوائنٹ. ٹیکنیکلی گراؤنڈس پہ, اور اس کو ایک کسی بھی پلیٹ فارم پہ گورنمنٹ لیول پہ, یا کوئی بھی اس کو اگر ہاؤسنگ کے منسٹر صاحب دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ ریٹن میں جانا چاہیے, اور کسی لیول پہ یہ ایڈریس بھی ہو, تبھی جا کے ہم ری شیپ کر سکتے ہیں ریئل اسٹیٹ. تھینک یو ویری مچ.